فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ سامعین گرامی، 18ویں پارے کی پہلی سورت سورہ المومنون کی پہلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کامیابی کے لیے کچھ راز بتائے، کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جن پر عمل کر کے بندہ مومن دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اس سورت کی 8ویں آیت آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ اور یہاں پر جب یہ سورت شروع ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومنین، اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات بیان کی، اور اس آیت نمبر 8 میں 2 صفتیں آ رہی ہیں کہ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ اور اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت سے ہم ایک مراد یہ لیتے ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے، کوئی اسے پیسے دیے جائیں، کوئی چیز دی جائے، تو اس کی تحویل میں، اس کے تحفظ میں وہ چیز رہے، اور آپ نے اس شخص پر ٹرسٹ کر کے، اعتماد کر کے ایک امانت رکھوائی ہے، اور جب آپ کو اس امانت کی ضرورت پڑے تو وہ امانت آپ کو اسی حالت میں لوٹا دے۔ لیکن امانت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امانت در حقیقت وہ ذمہ داری ہے جو ہر مسلم معاشرے میں رہنے والے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے، بحیثیت ایک شہری کے، بحیثیت ایک ہمسائے کے، بحیثیت ایک محلے دار کے، ایک والد ہونے کے ناطے سے، ایک شوہر ہونے کے ناطے سے، ایک بیوی ہونے کے ناطے سے، ایک بہن اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہونے کے ناطے سے، اور پھر اس مسلمان کے جو معاملات ہیں ان معاملات ہونے کے ناطے سے، جہاں پر وہ اپنا روزگار کر رہا ہے، جہاں پر وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، جہاں پر وہ نوکری کر رہا ہے، اور جہاں سے وہ رزق کما رہا ہے، اس رزق کمانے کے حوالے سے اس کی جتنی ذمہ داری جو اس پر عائد ہوئی ہے، اگر وہ ذمہ داری کو احسن طریقے سے اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ذمہ داریوں کو، چاہے وہ گھریلو ذمہ داری ہو، چاہے وہ دفتر کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ خاندان کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ معاشرے کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ سماجی ذمہ داری ہو یا سیاسی ذمہ داری ہو، ان ذمہ داریوں کو اگر وہ بہتر طریقے سے اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پوری ذمہ داری سے پوری کر رہا ہے، تو پھر وہ شخص امانت دار کہلا سکتا ہے۔ اور امانت دار وہ شخص ہے جو دوسروں کے حقوق پورے دیتا ہے، دوسروں کی امانتیں لوٹاتا ہے اور دوسروں کے حقوق پورے دیتا ہے، والدین کے حقوق پورے کرتا ہے، شوہر بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے اور بیوی شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے، اولاد
والدین کے حقوق پورے کرتی ہے، اور بھائی اور بہن اور جو رشتہ دار یہ سارے، اور پھر عزیز و اقارب، دوست، احباب، آپ کے دفتر کے لوگ، آپ کے روزگار کے لوگ، آپ کے کاروبار کے لوگ، یہ جو بھی لوگ آپ کے ساتھ کسی بھی سماجی رشتے میں منسلک ہیں، ان کے جب حقوق ایک بندہ مومن پورے کر رہا ہے تو وہ امانت دار کہلا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ امانت دار ہے، اس بندے پر اعتماد کر سکتا ہے، اور یہ امانتیں لوگوں کی پوری کر رہا ہے، ان امانتوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور جب وہ یہ سارے کام کر رہا ہے تو یہ بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چل رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں امین کے نام سے، صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی امین کو یہاں پر بشارت دے رہے ہیں کہ اگر ایسا امین ہے تو وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت کی ابدی زندگی میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور پھر معاشرے میں رہتے ہوئے یہ بھی ایک امانت ہے اور دوسروں کا حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا، اس کے وجود سے مسلم معاشرے میں خیر پھیل رہی ہے اور شر نہیں پھیل رہا، اور لوگوں کو بھی اس سے فلاح مل رہی ہے، لوگوں کو بھی اس شخص سے بھلائی مل رہی ہے۔ اور یہ بھلائی کئی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی کی مالی مدد کرنا، کسی کی اخلاقی مدد کرنا، اور اس کی ایک بہت ہی پیاری شکل یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی اچھائی کی طرف صرف رہنمائی کر دینا، گائیڈ کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری دے دیجئے۔ ان صاحب کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، جانور نہیں تھا، کوئی اونٹ یا گھوڑا نہیں تھا، تو وہ ایک سواری کی طلب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پیارے نبی انہیں جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس شخص کو ایک ایسے شخص کا نام بتا دوں کہ جو اسے سواری دے دے یا سواری دینے میں اس کی مدد کر دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کو کسی اچھائی کا پتہ بھی بتایا، اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اچھائی کرنے والے کے لیے۔ یعنی کسی مسلمان کی اس کو صرف یہ گائیڈ کر دینا، مدد کر دینا کہ کوئی مریض ہے تو یار یہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، کسی کو کوئی اکاؤنٹنٹ چاہیے تو یہ فلاں اکاؤنٹنٹ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، کسی اچھے وکیل کے پاس چلے جاؤ، کسی شخص کو کوئی چیز چاہیے تو اسے یہ بھی بتانا کہ فلاں دکان کے پاس چلے جاؤ، فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں اچھی چیز مل جائے گی۔ اس کا بھی اتنا ہی اجر ہے کہ جتنا کوئی شخص کسی کی کوئی مالی یا مادی طور پر مدد کر کے حاصل کر رہا ہے، تو کوئی شخص اگر کسی دوسرے مسلمان کو صرف یہ رہنمائی دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر۔ آج کے دور سے اگر دیکھیں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور کسی بندہ مومن نے گوگل میپ بنایا ہوتا کہ جس سے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے اور وہ راستے تلاش کر سکتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندہ مومن کو جنت کی بشارت ضرور دیتے، کیونکہ ایک ایجاد سے اور ایک چھوٹی سی ایک ٹیکنالوجی سے اگر آپ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو اگر آسان بنا دیں تو آپ کوئی شاید اس کی پیچھے کوئی تجارت بھی کر رہے ہوں، کوئی بزنس بھی کر رہے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ
اللہ کی مخلوق کی اگر زندگی آسان کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں بہترین ایک اجر کما رہے ہیں۔ اور یہ جو آج کل بہت ساری ٹیکنالوجی اور ایپس جیسے بائکیا ہو گیا، کریم ہو گئی، یہ بھی دیکھا جائے تو در حقیقت میں ایک بزنس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عام لوگوں کی زندگیوں کو آسان بھی بنا رہے ہیں۔ تو کسی بھی شخص کو اس کو اچھائی کی طرف، آسانی کی طرف اس کی رہنمائی کر دینا اور بہتری کی طرف اسے گائیڈ کر دینا، اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ہے کہ جتنا آپ کسی شخص کی کوئی مالی یا مادی طور پر یا صدقہ دے کر کسی کی کوئی مدد کر رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، اپنی امانتوں کو پورا کرنا اور امانت داری سے جو بھی فرائض اور جو بھی ذمہ داری کسی بھی مسلم معاشرے میں آپ پر عائد ہو رہی ہے، یہ فلاح کی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ اور دوسری کنجی اور دوسرا جو طریقہ اللہ نے بتایا، وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی کسی شخص سے کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں، کوئی بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس بات کو پورا کرتے ہیں، ہر صورت میں پورا کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کا ایک بنیادی فرائض میں سے ایک فرض بنتا ہے کہ بندہ مومن جب کسی سے کوئی بات کرے، کوئی وعدہ کرے، کمٹمنٹ کرے، تو اس وعدے کو پورا کرے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں صادق کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ صادق وہ نہیں کہ جو صرف زبان سے سچی بات کرتا ہو اور اس کا عمل اس کے برعکس ہو۔ جیسے آج کل کے عمومی طور پر جو لیڈر آپ کو ملتے ہیں، باتیں ساری اچھی کرتے ہیں، سچی کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے، تو انہیں آپ صادق نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنے وعدوں کا پاس نہیں کر رہے، وہ اپنا وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس وعدے سے مکر جاتے ہیں، بلکہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا۔ بندہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور اگر پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ نہیں کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی کہیں یہ نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تم ضرور ہی کوئی وعدہ کرو، تمہاری بساط میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یا تمہارا دل نہیں کر رہا کوئی کام کرنے کا، تو بھائی اگلے سے کہہ دو کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اگر کر سکتے ہو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب بھی کسی شخص سے کوئی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو، کیونکہ ہر وعدے کا تم سے ضرور سوال ہوگا۔ اور سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ عقود وہ ہیں کہ جو آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا، یعنی کوئی بیان حلفی دیا، کوئی ایفیڈیوٹ لکھا، کسی جگہ پر گئے، نادرہ کے دفتر میں گئے اور شناختی کارڈ حاصل کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ کے سامنے وہ ایک رکھتا ہے اسٹیٹمنٹ کہ جناب اس پہ یہ چار چیزیں ہیں، میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ یہ جو معلومات ہیں میری علم کے مطابق درست ہیں، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، اور آپ جب اس کو سائن کر دیتے ہیں تو یہ بیان حلفی ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو آپ نے کسی بھی ایک مجاز اتھارٹی کے ساتھ یا کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ ایک سائن کیا۔ میں لائسنس لینے جاتا ہوں ڈرائیونگ اتھارٹی سے، پولیس سے، اور میں ایک لائسنس لیتا ہوں موٹر سائیکل چلانے کا، اور وہاں پر ایک میں ٹیسٹ دیتا ہوں، اور پھر میں وہاں پر ایک حلفیہ ایک چیز سائن کرتا ہوں کہ میں ٹریفک کی قوانین کی پاسداری کروں گا، ہیلمٹ پہنوں گا، اور یہ پیدل چلنے والے کو کے حقوق کا خیال رکھوں گا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھوں گا، میرے یہ حقوق ہیں، میں نے گاڑی چلانی ہے، گاڑی کی جو اوور سپیڈنگ ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور میں جب اس ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر رہا ہوں اور اس سے نکل رہا ہوں اور اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو میں اوفو بالعقود کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں اللہ کے احکام کی، کہ جس میں اللہ نے بڑا واضح طور پر الفاظ میں کہا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ جب تم کوئی عہد کر لو، ایگریمنٹ کرو تو اسے ہر صورت میں پورا کرو، اور اس کو پورا کرنا تمہارا
فرض ہے۔ کوئی بھی عہد کرو پورا کرو، کسی کے ساتھ امانت رکھی گئی اس امانت کو پورا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث میں پچھلی امتوں میں آنے والی ایک امت میں سے 3 آدمیوں کا ایک قصہ سنایا کہ وہ 3 آدمی ایک سفر میں جا رہے تھے اور وہ رات کو ایک غار میں قیام کرتے ہیں، اور پھر رات کو ایک چٹان یا ایک بڑا پتھر جو ہے وہ غار کے منہ پر آ کر گر جاتا ہے، اور ان کا وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہاں سے باہر نکل سکیں۔ تو وہ اللہ کے حضور اپنی جو انہوں نے زندگی میں بہترین سے بہترین نیکی کی ہوتی ہے، اس نیکی کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے آپ نکال دیجئے۔ تو لمبی حدیث ہے، میں آپ کو تیسرے جو آدمی کی جو دعا تھی وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 بندوں میں سے جو پہلے جو 2 تھے انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں پیش کیں، اور چٹان تھوڑی تھوڑی ہٹنا شروع ہو گئی اللہ کے حکم سے اس غار کے منہ سے۔ جو تیسرا آدمی تھا، آخری آدمی، اس نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اے اللہ کہ میں نے چند لوگوں کو مزدوری پر رکھا، اپنی نوکری میں رکھا، انہیں کوئی نوکری دی اور انہیں میں نے اجرت دی، جب ان کی مزدوری ختم ہو گئی تو میں نے انہیں اس کی اجرت دی، اور ان میں سے ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے اجرت نہیں لی اور اجرت لیے بغیر ہی چلا گیا، شاید اسے یاد نہیں رہا یا جو بھی ہوا، اور وہ بغیر اجرت لیے چلا گیا۔ تو اے اللہ میں نے جو اس کی اجرت تھی اس کو اپنے کاروبار میں لگا دیا اور اس سے مجھے نفع حاصل ہوا۔ پھر کچھ سالوں بعد وہی شخص کہیں سے لوٹتا پلٹتا میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ تم نے میری ایک اجرت جو دینی تھی اور وہ میری اجرت تمہارے پاس ہے، وہ میری اجرت مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو تم مال اور اسباب دیکھ رہے ہو، یہ اونٹ اور یہ بکری اور یہ گائے اور یہ جو غلام، یہ سب تمہاری مزدوری ہے، تم اسے لے جاؤ۔ تو اس مزدور نے کہا کہ اللہ کے بندے تو میرے سے مذاق کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ در حقیقت یہ اس منافع سے ہوا ہے جو تمہاری مزدوری تھی، اور اس مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگا دیا، اور اس کاروبار سے جو منافع ہوا ہے یہ منافع آج تمہارے سامنے ہے۔ اور پھر وہ شخص سارا منافع لے کر اور اس بندے کا شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بندہ اللہ کے حضور کہتا ہے کہ اللہ یہ میں نے سب کچھ آپ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا، تو اے اللہ آپ ہماری اس مصیبت کو دور کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو چٹان تھی وہ اس غار کے منہ سے اللہ کے حکم سے ہٹ گئی، اور وہ جو 3 ساتھی تھے وہ اس غار سے آزاد ہو گئے۔ یعنی ایک ایسا اللہ کا بندہ کہ جس کو ایک شخص کئی 10 سال پہلے کسی شخص کے کوئی پیسے آپ کے پاس تھے، اور پھر وہ پیسے آپ ہی کے پیسوں میں رہے اور وہ کسی کاروبار میں انویسٹ ہو گئے، تو 10 سال بعد کوئی بندہ واپس آتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں آپ ذرا تصور میں لے آئیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی 10 سال بعد کوئی بندہ آئے گا تو ہم کہیں گے یار مجھے تو تمہاری شکل ہی یاد نہیں، بھائی تم کہاں سے آ گئے ہو، اور تم نے پتہ نہیں کوئی پیسے دیے تھے، کوئی لکھت پڑھت کی تھی، کوئی نہیں کی تھی۔ تو منافع تو چھوڑ ہی دیں، اصل زر بھی دینا شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا۔ اور پھر سامعین گرامی، اس آیت کی جو سب سے اہم بات جو آخری لفظ ہے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، راعون کا لفظ، راعون وہ لفظ ہے کہ جو چرواہے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہ لفظ کئی جگہ پر آیا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ہر شخص ایک چرواہا ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون،
اللہ کے بندے، کامیاب ہونے والے بندے وہ ہیں کہ جو اپنے وعدوں کی اور اپنی امانتوں کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کی اور اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سامعین گرامی، چرواہا اپنی بکریوں سے، اپنے ریوڑ سے پیار کرتا ہے۔ بکریاں جب کوئی غلطی کرتی ہیں تو وہ ہماری طرح اپنے گھر والوں پر یا دفتر والوں پر چیختا چلاتا اور دھاڑتا نہیں ہے، کیونکہ ہم سے تو کسی کی چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں ہوتی، اور ہم اس غلطی پر دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا سناتے ہیں۔ چرواہا بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، چرواہا بکریوں سے پیار کرتا ہے، چرواہا کوئی بکری تکلیف میں ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، چرواہا اپنی ریوڑ کے لیے چارے کا بندوبست کرتا ہے، انہیں بھیڑیوں سے اور جنگلی جانوروں سے بچاتا ہے، انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جب اپنے ریوڑ کو لے کر چلتا ہے تو وہ اسے لیڈ کر رہا ہے، یعنی وہ ایک لیڈرشپ رول میں ہے، کبھی وہ ریوڑ کے آگے چل رہا ہے اور کبھی ریوڑ کے پیچھے ہوتا ہے، کبھی وہ دائیں ہوتا ہے، کبھی وہ بائیں ہوتا ہے۔ وہ جتنا بھی وقت ڈیوٹی کرتا ہے وہ سوتا نہیں ہے، وہ پوری دیانتداری سے اور پوری ذمہ داری سے اور پوری سرگرمی سے اپنے سارے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ چرواہے سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ اس سے اوپر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تم میں سے کسی سے بھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے ملک کا وزیر اعظم کون تھا، تمہارا چیف جسٹس کون تھا، یا تمہاری آرمی کا چیف کون تھا۔ تم میں سے سوال یہ ہوگا کہ تمہاری رعیت میں تمہارے گھر والے تھے، تمہارے خاندان والے تھے، تمہارے عزیز و اقارب تھے، یعنی وہ لوگ جو تمہارے دائرہ اثر میں تھے، وہ لوگ کہ جن پر کوئی تمہارا اثر تھا، تم کسی کی کفالت کرتے تھے، کسی کو تعلیم دیتے تھے۔ استاد اگر بچوں کو تعلیم دے رہا ہے تو وقتی طور پر بچے اس کی رعیت ہیں۔ وکیل اگر کسی کلائنٹ کو کوئی سروس دے رہا ہے تو وہ کلائنٹ اس وقت تک اس کی رعیت ہے جب تک وہ اس سے سروس لے رہا ہے۔ اور یہ سارے جتنے بھی پیشے ہیں اور جتنے بھی کاروبار ہیں، ان سارے کاروباروں میں جو بھی شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر کسی چیز کے لیے کوئی محتاج ہے، کسی بھی وقتی ضرورت پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ اس کی اجرت ہی دے رہا ہے، وہ اس کی رعیت ہے۔ جو تم سے سوال ہوگا وہ تمہاری رعیت کے بارے میں ہوگا، تم سے جو اوپر کے لوگ ہیں اور وہ لوگ کہ جن سے تمہارا بڑا دور پار کا واسطہ بھی شاید نہیں ہے، ان کا تم سے سوال بالکل نہیں ہوگا۔ اور تم نے اپنی رعیت کی حفاظت اسی طرح کرنی ہے کہ جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر اس حفاظت کرنے میں وہ چرواہا جو ہے صبر سے کام لیتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، پھر اس پر صبر اختیار کرو، یعنی پیار سے، محبت سے، اخلاق سے لوگوں کے کردار اور اخلاق کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ چرواہے کے دل میں جو پیار اور جو رحم ہے، وہی رحم تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جو تمہاری رعیت ہے۔ اور پھر چرواہا اپنی بکریوں کو ایک پورے حلقے میں ایک آزادی بھی دیتا ہے، وہ گھومتی پھرتی ہیں جدھر مرضی جاتی ہیں، لیکن اس نے ان پر ایک کڑی نگاہ رکھی ہوتی ہے، وہ ایک ان پر کوئی ناجائز پابندیاں بھی نہیں لگا رہا کہ یہ بکری ادھر نہیں جائے گی، یہ ادھر نہیں جائے گی، وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے ایک نگاہ رکھی ہوئی ہے اور اس نے ایک باؤنڈری مقرر کی ہوئی ہے، اور اس باؤنڈری کے اندر جو مخلوق اور اس کی جو بکریاں ہیں وہ یہ سارا کام کر رہی ہیں۔ یہ سامعین گرامی چرواہے کی لیڈرشپ کا ایک ماڈل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رول ماڈل اپنے صحابہ اکرام کے سامنے پیش کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعی الغنم، کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائیں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ یعنی رب العالمین نے کسی بھی شخص کو اور کسی بھی برگزیدہ نبی کو نبوت دینے سے پہلے اسے بکریاں چرانے کی جو ایک ٹریننگ اور جو ایک کورس تھا، اس ٹریننگ سے ضرور گزارا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، میں اپنی نوجوانی میں اور جب میں چھوٹا تھا تو میں مکہ میں چند قرات یعنی چند درہم یا چند روپوں کے لیے بکریاں چراتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جب 8 یا 9 یا 10 سال کے تھے، اس وقت وہ بکریاں چراتے تھے، تھوڑے سے رزق حلال کماتے تھے اور وہ کمائی لا کر اپنے چچا کو دیتے تھے تاکہ وہ ان کی کفالت کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چرواہے کا رول ماڈل اپنی امت کے سامنے پیش کیا، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر آپ آج کی ماڈرن مینجمنٹ جو کہ ہارورڈ اور آکسفورڈ اور جو بڑی بڑی جو دنیا کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں پر اس چرواہے کے جو شیپرڈ لیڈرشپ کا ایک رول ماڈل ہے، اس کو ایک بڑے اعزازی طور پر اور ایک بہت بڑے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ماڈل یہ کہتا ہے کہ وہ لیڈر کہ جن میں چرواہے کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ انتہائی کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں سے غرض نہیں رکھتے، وہ اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنی رعیت سے یعنی وہ لوگ جو ان کے حلقہ اثر میں ہیں ان کے ساتھ غرض رکھتے ہیں، اور وہ اپنی رعیت کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو آراستہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہی رول ماڈل تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت کو سمرائز کر کے ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ جو چرواہے کا رول ماڈل ہے وہ ماضی میں نہیں رہتا، وہ مستقبل کی فکر کر رہا ہے، وہ اپنے بکریوں کے ریوڑ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ موسموں کا خیال رکھتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے بہتر طریقے سے کیا پلاننگ کرنی ہے، کون سی آفت آنی ہے، اور اس آفت سے میں نے اپنے ریوڑ کو بچانا ہے۔ وہ آنے والے کل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، وقت کے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ اللہ نے ایک ہمارے ساتھ دے دیا کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ جس طرح ایک چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ایسے مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ مومن دوسروں پر الزام نہیں ڈالتے، یہ معاشرے میں ہونے والی ساری برائیوں اور ساری غلطیوں کا ذمہ دار دوسروں کو نہیں ٹھہراتے، یہ سارا الزام حزب اختلاف پر نہیں ڈالتے، اور حزب اقتدار بھی سارا الزام حزب اختلاف پر نہیں ڈالتی۔ پچھلے کئی دنوں سے ایک بڑی بحث چلتی تھی کہ آرمی چیف کون ہوگا، تو میرے سے بھی کوئی دوست سوال کرتے تھے کہ یار آرمی چیف کون بنے گا؟ تو میں نے کہا کہ بھیا نہ میں نے آرمی چیف بننا ہے اور نہ آپ نے آرمی چیف بننا ہے۔ تو بھائی مجھے بھی غرض نہیں ہے اور آپ کو بھی غرض نہیں ہے، جو بھی قانون کے دائرے میں لکھا ہوا ہے اس سے کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر آرمی چیف بن جائے گا، میری صحت پر یا تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک شیطان کی چال ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اس چال میں ڈالتا ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ اور دوسروں کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ۔ چرواہا اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، اور چرواہا مستقبل کی فکر کرتا ہے، اور اس مستقبل سے وہ ایک رول ماڈل تخلیق کرتا ہے، اور وہ رول ماڈل مومن کا ماڈل، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، والذین ہم لاماناتہم
وعہدہم راعون، جو کہ اپنے وعدوں کی اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کی اسی حالت زار پر، اور مسلمان جو ماضی میں پھنسے رہتے ہیں اور جو اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں اور خود اس ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھاتے، اس کے بارے میں مسدس حالی میں ایک بڑی خوبصورت دعا کی تھی کہ طفیل رسول کا اور اس کی محبت کا یا رب، ایک ابر اس پر بھیج اپنی رحمت کا یا رب، طفیل رسول کا اور اس کی محبت کا یا رب، پکڑ جلد ہاتھ اس کی امت کا یا رب، ایک ابر اس پر بھیج اپنی رحمت کا یا رب، غبار اس سے جو دھوئے ذلت کا یا رب، انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے، کمی گاہ بازی یہ دوراں دکھا دے، جو ہونا ہے کل وہ آج ان کو سجھا دے، چھتیں پاٹ لیں تاکہ باران سے پہلے، چھتیں پاٹ لیں تاکہ باران سے پہلے سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے، سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں طوفان سے پہلے کشتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے وعدوں کا اور اپنی اپنی امانتوں کا اور اپنی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بہتر اور احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک چرواہے کی طرح اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنی رعیت کی ان کے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔